رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے اور فرصت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی عبادت بجا لا سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں۔ خداوند تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے طرح طرح کا انتظام کیا۔ انسان کا عقل کامل نہیں ہے، اس کی سوچ کامل نہیں ہے، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، ایک بڑا ملک کا سربراہ ہوتا ہے تو کتنے اس کے مشیر ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اکیلا مکمل نہیں ہے، اور اسی ملک میں چلانے کے لیے ایک سیکورٹی کونسل ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، سینٹ ہوتا ہے۔ یعنی انسان پھر بھی اتنی کمیٹیاں ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات مکمل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، اس کی زندگی سے غلطی اٹھ جائے، کم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے رہنمائی حاصل کرے، اور اس کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرے، اس کے حبیب سے حاصل کرے، اس کی بھیجی ہوئی خاص ہستیوں سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو آج ہم جس حدیث کا انتخاب کیا ہے یہ امام جواد سے ہے، امام تقی علیہ السلام سے حدیث ہے۔ یہ حدیث امام نے ارشاد فرمائی ہے تواضع سے متعلق، انکساری، عاجزی، اور اس کے مقابلے میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور خدا کو عاجزی پسند ہے، اور تکبر حتیٰ انبیاء نے نہیں کیا۔ دیکھیں وہ نبی جن کے لیے کائنات بنی، لولاک ما خلقت الافلاک، جن کو خدا معراج پر لے گیا، جن کے سامنے دنیا تسخیر ہوئی، جو خدا کے حبیب کہلائے، سید المرسلین کہلائے، نبیوں کے سردار کہلائے، خاتم الانبیاء کہلائے، ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ تکبر کریں۔ نہیں، عاجزی خدا کو پسند ہے۔ اور امام فرماتے ہیں التواضع زینت الحسب، اچھے حسب و نسب کی پہچان تواضع ہے۔ اگر آپ پہچاننا چاہیں نا کہ آدمی کس خاندان اس کا تعلق ہے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس کاسٹ سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے تواضع سے پہچان لیں۔ اور پھر تکبر کس بات کا؟ انسان سانس پر رکا ہوا، سانس بند ہو جائے چھٹی اس کی، بدن سے ایک خاص مقدار خون کی نکل جائے چھٹی، گردے ختم ہو جائیں چھٹی، پھیپھڑے ختم ہو جائیں چھٹی۔ تو جب یہ اس کی حالت ہے تو کس بات پر تکبر کرے گا؟ اور امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تکبر کر رہا ہے تو یہ سمجھنا خاندان ہی اس کا صحیح نہیں، حسب و نسب ہی اس کا صحیح نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حسب و نسب میں زینت آئے، اس کو زینت ملے، کیا ہے؟ تواضع کریں۔ اور ہر چیز کی ایک اپنی زینت ہے۔ دیکھیں اس امام بارگاہ کی یہ قالین زینت ہے، یہ دیواروں پر نقش و نگار زینت ہے، یہ لائٹیں اس کی زینت ہے، آپ کا اپنا لباس زینت ہے۔ اور لوگ جو مختلف نظر آتے ہیں نا خوبصورتی کے لباس کی وجہ سے، اپنی ظاہری قد و وضع کی وجہ سے، ورنہ اگر انسان پر یہ لباس نہ ہو تو انسان ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو بغیر لباس کے۔ بس زینت کوشش کرتا ہے انسان اپنائے، تو اگر حسب و نسب کی زینت اپنانا چاہتا ہے تو انکساری کرے، عاجزی کرے۔ والفصاحت زینت الکلام، فصاحت و بلاغت کلام کی زینت۔ ویسے اگر بات کرنی ہو نا تو اس میں زینت نہیں پائی جاتی۔ اور ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی، انہیں کوشش کریں فصیح و بلیغ بات کریں، جملہ بندی آپ کی صحیح ہو، الفاظ کا چناؤ صحیح ہو، اس کی سیٹنگ صحیح ہو کہ کس ورب نے پہلے آنا ہے، جو ہے وہ ناؤن نے بعد میں آنا ہے، پراؤن ناؤن نے کس جگہ پہ آنا ہے، تاکہ آپ کا جملہ صحیح ہوگا تو آپ کی بات کو آدمی سننے کی کوشش کرے گا، سننے کا مشتاق ہوگا،
ورنہ اگر صرف بات کرنی ہو نا تو انسان اشاروں سے بھی سمجھا لیتا ہے، بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بات جب کرتے ہیں تو ایگزیکٹ کریں، صحیح کریں، فصاحت و بلاغت کے ساتھ کریں۔ بعض وقت لوگ ان کو بات کرنی نہیں آتی، فون کرتے ہیں جی، وہ فون کرنے سے پہلے سوچو، جملہ بندی کرو، تیاری کرو، تاکہ وہ اگلے کا ٹائم ضائع نہ کرو۔ فون کر رہے ہیں جی، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا ہے جی، اس طرح رات پر بس 10 منٹ اس میں گزار دیتے ہیں، کبھی سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کہنا جی۔ جملہ بندی سیٹنگ کر کے جو ہے وہ بیان کریں۔ اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن نے الفاظ کا چناؤ صحیح کیا ہے، ایگزیکٹ کیا ہے، اور فصاحت و بلاغت سے کام لیا۔ اس لیے عرب اتنا ماہر ہونے کے باوجود فصاحت و بلاغت میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں، فَإِنَّهُ أَفْصَحُ مِنِّي، اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، اسے ساتھ بھیجیں۔ اور میں قربان جاؤں، آل بیت علیہ السلام، امام علی سے لے کر کے امام مہدی تک تمام ہستیاں فصاحت و بلاغت کی انتہا پر تھی۔ اور الفاظ کا چناؤ، جملہ کی بندی، دیکھیں نا، ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو کتاب سب سے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے جو بڑی کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، کہ اس کی جملے بندیاں، اس کی سیٹنگ، اس کے الفاظ کا چناؤ بہترین جو ہے وہ شاہکار ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب بڑے فصیح و بلیغ تھے، مقرر تھے، تو ہمیشہ کہا کرتے ہیں جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو یہ الفاظ میرے سامنے لائن لگاتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے چنو، دوسرا کہتا ہے مجھے چنو، تیسرا کہتا ہے مجھے چنو۔ اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مطلب کو پہنچانے بھی آسانی ہوتی ہے، اگلا دیر تک بھی سنتا ہے، بور بھی نہیں ہوتا، اور آپ بھی اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ اور ہمیشہ کوشش کریں نا، جہاں کہیں آپ نے فون کرنا ہے نا، پہلے اس کی تیاری کر لیں، آپ کو پریشانی نہ ہو، اس کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ اور بعض کو عجیب لوگ ہیں، فون کر کے کہتے ہیں وہ بات ہی بھول گیا تھا میں۔ بھائی بات تو بھول کے تو فون بعد میں کرو، اس بیچارے کا ٹائم ضائع کیوں کر رہے؟ وہ بیچارہ شاید کام سے اس نے بریک لیے تمہارے فون کی وجہ سے، اس نے شاید جو ہے وہ کوئی ضروری کام کرنا تھا وہ رک گیا ہے، وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور یہ عجیب ہوتا ہے نا، آپ یہ ہمیشہ دیکھیں نا، کسی سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ فارغ ہوتا بات کریں، اس سے پوچھیں، اس سے حتیٰ پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے پوچھیں کہ میں ایک بات کر سکتا ہوں۔ اس طرح نہ ہو کہ وہ بیچارہ کوئی آدمی وہ ٹوائلٹ جا رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں، میرا شعر سنو جی۔ وہ اتفاق سے میں وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک آدمی آگے کہا، اس نے میرا شعر سن، میں نے کہا وضو کرنے دو تو تب شعر سنو گا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے شعر سننے آپ۔ میں نے کہا فیصلہ کرتے ہیں، میں وضو کرتا جاتا ہوں، تم شعر سناتے جاؤ۔ یہ دیکھیں نا، آپ اگر چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ سے متعلق محبت پیدا ہو نا، ان اصولوں کا خیال رکھیں۔ ایک، بغیر اطلاع کے کسی کے گھر نہ جائیں۔ دوسرا جو ہے وہ کوئی آدمی مشغول ہے، مصروف ہے تو اس کو تنگ نہ کریں۔ دیکھیں نا، آپ نے بات بچانی ہے نا، تو بات تب پہنچے گی اگلا فارغ ہوگا، اس کو ذہن سکون ہوگا۔ تو گویا آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنی بات کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے شعروں کو ضائع کر رہے ہیں اگر ایک مصروف آدمی کو سنا رہے ہیں آپ۔ ایک آدمی جس نے طہارت کرنے کے لیے جانا ہے، اس کو سنا کر کے آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، اپنے شعر ضائع کر رہے ہیں۔ اس کو فارغ ہونے دیں، سکون کرنے دیں، وضو کرے، وہ تازہ دم ہو، آرام سے بیٹھ جائے، پھر اپنے شعر آپ دڑ دڑ اس کو سناتے رہیں۔ امام فرماتے ہیں الفصاحت زینت الکلام، کیا ہے؟ فصاحت زینت کلام ہے۔ کلام کو چاہتے ہیں خوبصورت بن جائے نا، پیارا بن جائے آپ کا کلام، آپ کی بات اچھی ہو جائے، وہ اگلے کے ذہن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ ٹھپا لگ جائے، اگلا جو ہے وہ صحیح چپک جائے آپ کی بات، اس کے لیے دلچسپی کا باعث بنے، تو کیا کریں؟ فصاحت و بلاغت آپ کے کلام میں ہونا چاہیے۔ والعدل زینت الایمان، عدل کیا ہے؟ ایمان کی زینت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا ایمان اس کو جلا ملے، خوبصورتی اس میں آ جائے، بہتری اس میں آ جائے، تازگی اس میں جائے، تو عدل انصاف سے کام لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل انصاف کی بات نہیں ہوتی، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ
وہ کیا ہمارا اس سے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جس آدمی کے متعلق ہم فیصلہ کر رہے ہیں، جس سے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہم کاروبار ہے، ہمارا خریدار ہے ہمارے مال کا، تو اس کے حق میں بات کریں گے۔ اب اگر ہمارے خریدار نہیں ہے ہمارے مال کا، ہمارا دوست نہیں ہے، تو پھر اس کے خلاف بات کریں گے۔ نہیں، عدل کیا ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ کون ہے، دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ انصاف کس کو ملنا چاہیے، کون حق پر ہے، کون حقیقت پر ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اس قاضی کے دربار میں چلے گئے، قاضی شریح، اور ہوا اس طرح تھا کہ ایک زرہ کا معاملہ تھا۔ آپ کی زرہ گم ہو گئی تو آپ نے دیکھا وہ یہودی کے پاس ہے، اس نے چرا لی۔ امام فیصلہ لے کر گئے کس کے؟ قاضی کے پاس، حالانکہ واقع خلیفہ ہیں ظاہری طور پر۔ دربار میں کھڑے ہوئے قاضی کے، اس کی عدالت میں، اس نے کیا کیا؟ آپ کو احترام سے بلایا، اور جو تو یہودی تھا اس کو سختی سے بلایا، جس طرح پاکستان پولیس والے کرتے ہیں نا، تلے بیٹھ جا، ٹھیک ہے جی، بیچارہ غریب مسکین کو چلا جائے اسے نیچے بٹھا لیتے تھے، جو بڑا ہو اسے چائے اسے لدا کرسی پر بٹھا دیتے۔ تو امام نے فوراً کہا کہ پہلی علامت اس بات کی ہے کہ تو عادل نہیں ہے، تو نے یہ جو کام کیا ہے نا، مجھے رسپیکٹ دی اور اس کو رسپیکٹ نہیں تھی، یہ غلط ہے، کیونکہ عدالت نے دونوں کے ساتھ تمہارا ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم ہوتے تو اس کو انعام دیتے، شاباش، اس کی پوسٹ بڑھا دیتے، اس کو پروموٹ کر دیتے، یہ کہ بھائی ہمارا خیال رکھا ہے، ہماری رسپیکٹ کی ہے، اس نے خلیفہ وقت کو آنر دیا ہے۔ جب یہ ہوا تو مولا کے پاس گواہ نہیں تھے، ہمارا تو یقین ہے نا گواہ کی ضرورت نہیں مولا، لیکن ظاہری طور پر عدالت اس طرح رچنی تھی، مولا کے پاس گواہ نہیں تھے۔ مولا نے کہا میری ذرا، تو قاضی کو جب مولا نے کہہ دیا نا تو نے غلط کیا، تو سمجھ گیا کہ بھیا ابھی عدل سے کام لینا۔ اس نے کہا گواہ پیش کریں، اے علی گواہ پیش کریں۔ آپ نے کہا گواہ نہیں، میں پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یہودی فیصلہ اس کے حق میں، ذرا اس کو مل گئی۔ عدالت سے باہر آئے تو وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، رو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ذرا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ آپ اپنی ذرا لیں، اور اسلام لے آیا۔ یعنی عدل و انصاف، اور عدل کا معنی عرف میں، معاشرے میں انصاف کے معنی میں آتا ہے، لیکن شریعت میں، فقہ میں عدل کا ایک اور معنی بھی، عدل کا ایک اور معنی یہ ہے، کہتے ہیں نا ہم نا، گواہ عادل ہونے چاہیے، طلاق کے گواہ عادل ہونے چاہیے، کسی واقعے کے گواہ عادل ہونے چاہیے، پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، مجتہد کو عادل ہونا چاہیے۔ وہاں عدالت سے کیا مراد ہے؟ وہاں فقہی معنی ہے عدالت کا۔ وہاں عادل سے مراد وہ ہے، وہ آدمی ہے کہ جو واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، یعنی حرام کام کا مرتکب نہیں ہوتا اور واجب کو ترک نہیں کرتا، وہ عادل ہے فقہی لحاظ سے، پیش نماز کی شرائط میں سے، گواہوں کی شرائط میں۔ اس لیے ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں طلاق کے لیے، تو ہم انہیں کہتے ہیں 2 عادل گواہ لے کر لاؤ، تو پہلے ہم ایسے کہہ دیتے ہیں عادل نا، تو وہ سمجھتے ہیں عادل سے مراد انصاف والا، تو وہ کہہ دیتے ہیں آج کل عادل کتوں ملنا جی، مشکل ہے عادل میں نہیں، عادل سے مراد یہ ہے کہ نماز روزے کا پابند ہو۔ پھر ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ روزے کا پابند ہو یا نہ؟ ہم اس کی داڑھی سے دیکھتے ہیں۔ ایک ظاہری جو واجبات ہے نا، وہ داڑھی ہے، وہ اگر اس کی ہے تو مزید اس سے ہم نہیں پوچھتے کہ تو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، پوچھنا بھی جائز نہیں ہے، ہمارا ہے نہیں، یہ کام نہیں، ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے نا، کسی سے اس کے عقیدے سے متعلق نہ پوچھیں، مناسب نہیں۔ کسی سے اس کی عبادات سے متعلق نہ پوچھیں، مناسب نہیں، بلکہ ظاہر جو چیز آپ کو نظر آ گئی اسی پر عمل کریں۔ حق نہیں ہے کہ آپ گہرائی پر جائیں کسی سے متعلق، کیونکہ نماز اگر پڑھتا ہے نا، وہ آپ کی نہیں پڑھتا، جس کی پڑھتا وہ جانتا ہے یہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا۔ اور ایک اور جملہ آپ خدمت میں عرض کروں، مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بتائیں کسی کے مسلمان، کافر، منافق ہونے سے متعلق کوئی فیصلہ ہم کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں کر سکتے، یہ اس کا کام ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنا کام کریں، اس کے کام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ اس کا کام ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور وہ عجیب ہے، ساری دنیا کو کفر کرتا ہے، ساری زندگی کفر کرتا ہے نا، وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ آدمی مجھے نہیں مانتا، اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے،
اس کی بخشش کا سامان بھی تیار کرتا ہے، اور اس کے لیے منتظر ہے کہ کس دن توبہ کر جائے، آج توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے گا، انتظار کر رہا ہو۔ یہ ہم دنیا کے حکمران انتظار کرتے ہیں سزا دینے کے لیے کہ کوئی آدمی کوئی غلطی کرے اس کو پکڑ لیں، وہ اتنا کریم ہے، وہ انتظار کرتا ہے توبہ کا۔ جی وہ کچھ عرصے تک تو فرشتوں کو کہتا ہے گناہ نہ لکھنا، شاید یہ توبہ کر لے دوبارہ مٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی وہ عظیم ہے، کریم ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی زینت کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے۔ انصاف سے کام لیں، انصاف کریں گے نا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور انصاف کب حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس آدمی کی جگہ پر رکھے نا جس سے متعلق وہ انصاف کرنے جا رہا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ جو میں اس کے ساتھ بد انصافی کر رہا ہوں، میرے ساتھ اگر ایسا ہوتا، کوئی میرے ساتھ بد انصافی کرتا، میرے ساتھ نا انصافی کرتا، تو میرا کیا حال ہوتا؟ مسئلہ جو حل ہے۔ اور گھریلو معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کی آسائش کا خیال رکھ رہا ہے، اگر چھوٹی سی اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، 10 منٹ کھانا لیٹ ہو گیا ہے، 20 منٹ کھانا لیٹ ہو گیا ہے، تو ہم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا، بڑا گلہ کرنے لگا اپنی زوجہ کا، یہ جو ہے بدزبان ہے، یہ کیا اس نے، وہ کیا، وہ فلاں کیا فلاں۔ میں نے کہا بیٹھو آرام سے، میں نے کہا بتاؤ تمہارا دھوبی کون ہے؟ میں نے کہا ظاہر بیوی ہے جی۔ میں کہا کوک کون ہے تمہارا؟ یہ کون؟ میں ڈاگ ماما تمہارے لیے، ڈاگ ماما کہتے ہیں بچوں کا خیال رکھنے میں، وہ کون ہے تمہاری؟ کہا بیوی ہے جی۔ صحیح۔ میں نے کہا کہ گھر میں صفائی والا بھی کوئی آدمی رکھا ہوگا، وہ کون ہے؟ کہا وہ بیوی یہ کرتی ہے سارے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ جب تم نہیں ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو، تو باہر سے تمہاری خریداری کون کر لاتا ہے؟ کہا بیوی۔ میں نے کہا 6-7 شعبے اس نے سنبھالے ہوئے ہیں جی، تو پھر بھی اس پہ گلا ہے۔ اگر اس نے تھوڑی سی بات کر دی ہے تو کیا حرج ہے؟ اگر اس نے تھوڑا غصہ کر دیا ہے، تھوڑا سا وہ تل کلامی اس نے کی ہے، یا وقت پر چیز تیار نہیں کی، یا کہیں تھوڑی سی ہی کوتاہی ہو گئی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے الٹ بھی ہے، برعکس بھی ہے۔ اب شوہر بیچارہ سارا دن کام کر کے باہر سے تھکا ہوا آیا ہوا، اس کو پہلے 1-2 گھنٹے آرام کی ضرورت ہے، ٹھیک، 2 گھنٹے ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کو آسائش کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہے، وہ گلے شروع ہو جاتے ہیں، وہ گھر سے داخل نہیں ہوا کہ آج جو ہے وہ ساس نے یہ کہا ہے، نند نے یہ کہا ہے، ہمسایہ والی عورت نے یہ کہا ہے، سسر نے یہ کر دیا، فلاں آدمی نے یہ کر دیا، فلاں آدمی نے یہ کر دیا۔ وہ آیا ہے گھر میں آسائش کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے، تو گھر سے بجائے آسائش کے اس کو کچھ اور چیز مل رہی ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی ہے، ناانصافی ہم کرتے ہیں، اور انصاف کی ابتدا ہم نے اپنے گھر سے کرنی۔ بعض اوقات لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ عدل انصاف کریں، کہتے ہیں مولانا اسی کڑے جج لگے ہیں، سانو تو نصیحتاں کر رہے ہو۔ اور نہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں جج ہے، وہ کہیں نہ کہیں جج ہے، گھر میں جج ہے، بچوں کی نسبت جج ہے، اپنی زوجہ کی نسبت جج ہے، اپنے شوہر کی نسبت جج ہے۔ کوئی ہو نہیں سکتا کہ انسان کہیں نہ کہیں اسے انصاف کا جو ہے سامنا، عدل و انصاف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حتیٰ اب خود اپنے متعلق بھی بعض کو ضرورت پڑتی ہے انصاف سے کام لیں۔ کوئی بھی اس کا نہیں ہے نا، تو اپنے متعلق بھی اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اب اس نے کام کیے 12 گھنٹے، پیسے اس نے ٹھیک ٹھاک کما لیے، اب لالچ کر رہا ہے، یہ اپنے نفس سے ناانصافی ہے، ناانصافی ہے نا جی، یعنی اپنے غلط متعلق فیصلہ کر رہا ہے، اب مزید وہ کام کر رہا ہے جی، دوڑ لگائی ہوئی ہے اس نے۔ اب ایک اور آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، پیسے اس کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، لیکن لباس اپنے لیے مناسب نہیں خریدتا۔ یہ کیا ہے جی؟ ناانصافی ہے۔ پیسے اس کے پاس بہت اچھے ہیں، بہت بہترین ہیں، صحیح آمدنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جوتے اپنے لیے صحیح نہیں خریدتا۔ پیسے اس کے پاس ہے، آمدنی ہے، سب کچھ ہے، خمس نہیں نکالتا۔ یہ کیا؟ اپنے آپ سے ناانصافی کر رہا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ جوتے نہیں خریدتے تھے نا، وہ 2-3 سال پرانے، کبھی اس کو ادھر سے گانٹ رہے ہیں، کبھی اس طرح سے سی رہے ہیں پہن، ہم پھر ان کے گم کر دیتے تھے، جوتے اٹھا دیتے تھے ان کے نا، غائب کر دیتے کہ کسی نے اٹھا لیے مدرسے میں نا، وہ پھر ان کو مجبور ہوتے تھے وہ کہیں نئے جوتے جو ہے وہ خریدے، یعنی بس وہ اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدتے تھے۔ خدا نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، اور اس نے نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ آپ خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، بچوں کے لیے خرچ کریں،
اور اگر خرچ نہیں کریں گے تو انصاف نہیں کر رہے اپنے ساتھ، اور خدا کی نعمتوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں۔ والسکینۃ زینۃ العبادہ، سکون، آرام، تامل، ٹھہراؤ عبادت کی زینت ہے۔ کس طرح؟ آپ کے پاس جو ٹائم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، آرام سے وضو کریں، آرام سے نماز پڑھیں۔ یہ چھلانگیں کیوں لگانا شروع کر دیں؟ یہ ٹائم بھی ہے، سب کچھ اسپیڈ سے اوپر نیچے ہو رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، جی یہ ختم، فڑک ختم ہوگی نماز۔ وہ ایک آدمی بڑے تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جلدی جنت میں جانا چاہتا ہوں، جلدی۔ میں نے کہا جو اسپیڈ تم نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ جنت بھی پار کر جانا تھا جی۔ اسپیڈ سے جنت نہیں جلدی ملتی، سکون سے نماز پڑھیں، آرام سے نماز پڑھیں، اور جتنا سکون سے پڑھیں گے اتنا آپ کو لذت آئے گی، اتنا آپ کو سرور آئے گا، اتنی عبادت زیادہ سے زیادہ قبولیت کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں جو ٹائم آپ نماز میں گزارتے ہیں نا، عبادت میں گزارتے ہیں، وہ شمار نہیں ہوگا۔ وہی تو میں نے تقریر میں یہ کہا نا کہ وہ شمار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے، اس نے کہا میں نے تو سنا تھا جو کھانے میں گزارتے ہیں وہ شمار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس لیے آپ جو ہے کافی دیر تک دسترخوان میں بیٹھے رہتے کہ شمار نہیں ہوگا۔ نہیں، عبادت میں جو گزارتے ہیں وقت وہ شمار نہیں ہوگا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ورنہ آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں الحفظ و زینت الروایہ، روایت کی زینت یہ ہے کہ اس کو آپ زبانی یاد کریں۔ آپ نے روایت سنی ہے پیغمبر پاک سے، امام علی علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم سے، تو کوشش کریں اس کو زبانی یاد کریں۔ عمل بھی ثواب ہے بہت، خود روایت کو یاد کرنا اس کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ من حفظ 40 حدیث، جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے، بعث اللہ، خدا اسے قیامت کے دن فقہاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ وہاں کیٹیگریاں ہوں گی نا، لائنیں ہوں گی، جس طرح ایئرپورٹ پہ ہوتی ہیں، یورپ والوں کی لائن ہے جی، پاکستانیوں کی لائن ہے جی، یہ ناروے والوں کی لائن ہے، اور ناروے والوں کے لیے ایزی رکھا ہوا، انہوں نے اسکین کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی قیامت کے دن حساب و کتاب کی منزل پر لائنیں ہوں گی۔ یہ فقہاء کی لائن ہے، یہ محدثین کی لائن ہے، یہ مجتہدین کی لائن ہے، یہ عزاداروں کی لائن ہے۔ ہر آدمی کی اپنے اپنا لائن ہوگا، اس کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق اس سے ڈیل کی جائے گی۔ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کرے گا، قیامت کے دن وہ کون سی لائن میں کھڑا ہوگا؟ فقہاء کی لائن میں، کہ جہاں آیت اللہ خوئی کھڑے ہوں گے، جہاں آیت اللہ سستانی کھڑے ہوں گے، جہاں آیت اللہ محسن الحکیم کھڑے ہوں گے، یہاں شیخ توسی کھڑے ہوں گے، جہاں پر شیخ صدوق کھڑے ہوں گے، جہاں علامہ ہلی کھڑے ہوں گے، جہاں شیخ مفید کھڑے ہوں گے، وہ اس لائن میں کھڑے ہوں گے۔ 40 حدیثیں یاد کر لے زبان، اور پھر یاد کر لے، ان پر عمل بھی کرے، صرف یاد نہ کرے، کہ اس آدمی والی مثال نہ ہو جائے کہ کسی آدمی نے، یا مولانا ہی تھے، مولانا نے کسی کو کہا کہ 40 دن نمازیں پڑھو تو تمہیں جو ایک بکرا دوں گا میں۔ مولانا نے بھی کہا کہ بھائی یہ کس نے کرنی ہے بات، اور کس نے عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، میں اپنی طرف سے ثواب حاصل کر لوں، شاید یہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو وہ آدمی سیریس تھا، اور اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ بکرا تھا، نہ کہ نماز۔ یہ کار آدمی کا 2-3 باتیں ہوتی ہیں نا، ایک جملہ ہوتا ہے، اس جملے میں ایک ورڈ آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے سننے سے متعلق۔ اس کا ٹارگٹ بکرا تھا۔ انہوں نے کہا چلو جی آج مولوی صاحب کو کوئی چیز کڑی ہے تو صحیح نا جی۔ اس نے جو ہے شروع کر دی نمازیں پڑھنی۔ تو اب 40 دن بعد آ گیا کہ مولوی صاحب کر لو بکرا، یہ آپ نے وعدہ کیا تھا، اور مولوی لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے، صحیح۔ مولوی صاحب نے کہا اب تو پھنس گیا، وہ کیا کروں، ٹھیک، بکرا میرے پاس ہے نہیں، میری اپنی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، میں کہاں سے بکرا خرید کر دوں؟ یہ کہ میں اگر نیازیں کرنا شروع کر دوں، اس طرح انعام لوگوں کو دینا شروع کر دوں، تو پھر پڑھو ہی پڑھنا ہے کچھ، مسجد والے تو کوئی نہیں دینی چیز۔ وہ مولانا صاحب نے کہا اسے کہ میں نے اصل میں اس لیے کیا تھا کہ تو نمازی بن جائے، کیونکہ روایات میں کہ 40 دن مسلسل جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو عادت ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کی۔ میں نے تو اس لیے کیا تھا، تو تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسے آیا کہ مولوی صاحب خیر ہے، کوئی گل نہیں، نہ دو بکرا، میں بھی بغیر وضو دی پڑھی ہیں ساری۔ بغیر وضو کی پڑھی ہے، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کی پڑھو تو مولانا کو کوئی نقصان ہوگا؟ تمہارے وضو کے ساتھ بغیر پڑھنے سے مولانا کا وضو ٹوٹ جائے گا؟
انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے، نصیحت کے لیے کی ہے، اگر دیکھتے ہو اس میں فائدہ ہے، اس میں ثواب ہے، اس پہ عمل کرو، نہیں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر آپ کو منع کرے کہ فلاں فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، 40 دن بعد جو ہے آپ جو ہے ڈاکٹر کو کہہ جائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات پر عمل کیا تھا، اور پھر دوبارہ ڈاکٹر کو فون کریں کہ ڈاکٹر صاحب تینوں دال آیا میں جی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ جی منع نہیں کیا، تو آیا ڈاکٹر کا نقصان ہے؟ نہیں، نقصان اس شخص کا اپنا ہے۔ بس روایات کو زبانی یاد کرنا، 40 روایات کو کیا ہے، یہ اس کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ انسان فقہاء کے ساتھ، مجتہدین کے ساتھ خدا جو ہے وہ معاشر کرتا ہے انسان کو روایات یاد کرنے میں۔ ہفتے میں اگر ایک روایت یاد کریں نا، ایک روایت ہفتے میں، 1 مہینے میں 4 ہو جائیں گی، اور 12 مہینے میں کتنی ہو جائیں گی جی؟ جی 40 48 ہو جائیں گے، یعنی 40 سے بھی بڑھ جائیں گے، 1 سال میں آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ بس کوشش کریں آیات قرآنی جو سبق کا موضوع ہیں ان کو یاد کریں، روایات یاد کریں۔ ایک کتاب کو لے لیں مثلا نہج البلاغ، اس کی شارٹ روایتیں جو ہیں، کلمات قصار، ان کو یاد کرنا شروع کریں، اور تاکہ آپ کے سینے میں، اور جس سینے میں امام کا کلام داخل ہو جائے گا اس میں برکتیں نازل ہوں گی، اس میں بیماریاں نہیں ہوں گی، اس میں مشکلات نہیں ہوں گی، اس میں وسوسے نہیں آئیں گے، اس پر جنات کے اثر نہیں ہوں گے، کیونکہ امام کا کلام ہے کوئی معمولی چیز۔ دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو ربیع الثانی کی جو مناسبتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ تاریخ میں جو ربیع الثانی کے مہینے میں واقعات پیش آئے ہیں، یہ ہوئے ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 1 ربیع الثانی 65 ہجری کو قیام توابین ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ پشیمان تھے اس بات پر کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، وہ اٹھے ہوئے ہیں اور شہادتیں انہوں نے پیش کی۔ یہ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ مختار کا جو قیام ہے وہ علیحدہ ہے، توابین کا قیام علیحدہ ہے، اور دونوں کی جو ناکامی آخر میں اسی وجہ سے ہوئے کہ مل بیٹھے نہیں، کیونکہ جو توابین تھے ان کا مقصد جنگ جیتنا نہیں تھا، حکومت سنبھالنا، ان کا مقصد تھا اپنے پشیمانی کا اظہار کرنا تھا اور شہادتیں پیش کرنا تھا۔ اور یہ جو توابین ہیں یا قیام مختار ہے، یہ تاریخ میں اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کل میں بات کر رہا تھا کہ مختار کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ اختلافی ہے شیعہ میں، شیعہ علماء کی اس کے بارے میں 2 رائے ہیں کہ مختار جو ہے وہ اپنے اس کام میں، شہدائے کربلا کا انتقام لینے میں، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا۔ حتیٰ بعد میں ایک فرقہ نکلا، فرقہ کیسانیہ، کیونکہ مختار کا تعلق کیسان قبیلے سے تھا، کہ جو مختار کو امام مانتے تھے، یا ایک قبیلہ نکلا، ایک فرقہ نکلا شیعوں میں سے جس کا نام تھا فرقہ مختاریہ، مشہور معروف بات ہے، لیکن اکثریت علماء شیعہ کی اس بات پر ہے کہ وہ مخلص تھا، لیکن شیعہ علماء میں اس بارے میں تھا۔ اور پھر دوسرا ایک اور چیز، ہم بعض اوقات تاریخ کو عقائد کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ تاریخ ہے، اس سے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ میں کسی واقعے کو ماننا یا اس کا انکار کرنا عقائد کو متاثر نہیں کرتا۔ ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی تاریخی واقعات ہوتی ہیں، جن کے ذریعے امامت کو ثابت کرنے کے لیے مدد ملتی ہے، لیکن بیس نہیں ہوتا ٹوٹلی امامت کا۔ امامت قرآن کا تصور ہے، امامت عقل سے ثابت ہے، تاریخ اس کی صرف تائید کرتی ہے بعض واقعات کے ذریعے، ورنہ تاریخ ایز اے تاریخ ہے، اس کو کوئی مانے تو وہ ہمارے لیے کوئی معتبر نہیں بن جاتا، نہ ماننے والا اس کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں شیعہ کے یہاں مسلم ہیں، اس سے انکار کریں گے شیعہ مذہب سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہے، ہر آدمی کی ریسرچ۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ وہ مذہب، وہ دین ترقی کرتے ہیں جن کے یہاں اظہار کی آزادی ہوتی ہے اور تحقیق کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر آپ تحقیق کو بند کر دیں گے کسی دائرے کے اندر تو مذہب آگے نہیں بڑھتا۔ اور شیعہ مذہب عقائد کے لحاظ سے اس لیے اسٹرانگ ہے کہ اس میں بحث ہوتی رہی ہے،
اس پر اٹیک ہوتا رہے، آگے سے تیاری ہوتی رہی، اور اس لیے اس کے عقائد کے، اس کے دلائل میں اضافہ ہوا ہے کہ ہر دن دشمن نے ایک نئی دلیل پیش کی، اس کے جواب میں علماء نے تیاری کی ہے، علم میں اضافہ ہوا ہے، استدلال میں اضافہ ہوا ہے، شیعہ کے عقائد جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے۔ اور پھر جب کسی سے آپ کے علمی اختلاف ہے نا، کیچڑ اچھالنا عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اب اس سے مل بیٹھ کر اس سے بات کریں، اس سے ڈسکس کریں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے مجھے کسی سے اختلاف ہے نا، اس کا حل یہ ہوتا ہے میں اس کو فون کروں، اس کے پاس چلا جاؤں، کتاب لے جاؤں، دلائل لے جاؤں، ہسٹری لے جاؤں، کتابیں لے جاؤں، ریفرنس لے جاؤں، اس سے بات کروں۔ یہ نہیں کہ اس سے بات ہی نہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، میں یہاں پر ممبر اس کے خلاف استعمال کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ بس اس چیز کی اجازت دیتی ہے ہمیں شریعت، اور اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ منع کرتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا شیعہ مذہب مخفی رہا، چھپا ہوا رہا، رابطے کا فقدان تھا گزشتہ ادوار میں۔ اس کی وجہ سے جس آدمی کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے نا، وہ اسی نے مان لی ہے، اسی پر وہ پختہ ہو گیا ہے، اسی کو اس نے آگے بڑھا دیا ہے، اس کے خلاف سننا اس کو برداشت نہیں۔ میں آپ کو آسان سی مثال، کئی چیزیں ایسے ہوئی۔ اب ہر ولادت پر ہم کیک کاٹتے ہیں نا، آئمہ کی کاٹتے ہیں نا جی، جشن 13 رجب ہو، یہ آہستہ آہستہ اس طرح پختہ ہو جائے کہ کل آدمی کوئی آ کر کہے نا کیک نہ کاٹو، اس کا گلا ہم پکڑ لیں گے، یہ کہ یہ کیک تم نے کیوں نہ کیا، کیک سے یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ تو امامت کی مخالفت کر رہا ہے، فوراً کہہ دیں گے کیک نہ کاٹنا اصول دین کی اور عقیدے کی مخالفت ہے۔ اس کیک کا کیا تعلق اصول، لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا، ہم دیکھیں گے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 2-3 نسلیں مسلسل دیکھیں گی کہ ہر ولادت پر کیک کٹتا ہے، ہم نے دیکھنا ہی نہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو، اور بعض جو چیزیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں نا، اس کی حقیقت ہی نہیں ہوتی کچھ بھی۔ میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں، اکثر میں خود دلائل میں جب اہل سنت کو ہم دلیل دیتے تھے نا کہ یہ زنجیر زنی ماتم، اس کی دلیل اویس کرنی کا واقعہ دیتے تھے روزانہ ہر جگہ، میں خود سنے ہی بیچارے جو بھاگ جاتے تھے فوراً نا، وہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن خود میں نے بیٹھ کر سوچا کہ اس کو چیک تو کروں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہو۔ ساری کتابیں چھانی بینی، کہیں نہیں لکھا ہوا، صرف ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء فرید الدین اتار کی، جو صوفی ہے، ایران میں اس کی قبر ہے، اہل سنت کا بہت بڑا لیڈر ہے، صوفیہ کرام میں اس کا شمار ہوتا، اور اس میں واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا، بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ میں، تو حضرت عمر بڑے گھبرا گئے، انہوں نے امام علی کو بلایا کہ دیکھیں کوئی چارہ، کوئی سسٹم ڈھونڈنے کی بارش ہو جی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا تو ویس کرنی سے دعا کروایا کرو، ٹھیک ہے، یہ اس نے لکھا ہے خیالات کے طور پر، کوئی سند بھی نہیں ہے اس کی۔ اب وہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر اور علی مرتضیٰ، لفظ اس کس طرح علی مرتضیٰ کی، یہ دونوں ڈھونڈتے گئے جنگل میں پہنچے ہیں، تو وہاں نماز پڑھ رہے تھے ویس کرنی، تو یہ پاس بیٹھ کے ہیں، کافی دیر بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے اشارے شروع کیے، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے نماز میں۔ آخر میں انہوں نے کھانسی شانسی کی ہوگی، اسلام کہتے ہیں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی نماز مکا ساڑا بھی کام کرتے ایسے جانا بھی ہے جی، اس طرح نے اشارہ کیا تو اس نے نماز توڑی۔ تو پہلے تو اس نے ڈانٹا ان دونوں کو، کہا کہ یہ تم نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے، تھوڑا سا اور مجھے ٹائم مل جاتا نا، میں نماز کی اس عروج پر پہنچ گیا تھا کہ ایسی نماز پڑھتا کہ ساری امت مصطفیٰ بخشی جاتی، لہذا پہلی غلطی تم دونوں نے یہ کی۔ یہ دیکھیں تو کہ پھر کیا ہوا آگے، کہا کہ اب آئے کیوں ہو، کس لیے؟ کہا ہم نبی کے صحابی ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں نبی کے، اور تیرے پاس ایک حاجت لے کر ہیں۔ فوراً انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم کیسے نبی کے محب ہو، اس کے ماننے والے ہو، میں نبی کا ماننے والا ہوں، میں محب ہوں، کہ جب تم لوگ نبی کو دفن کر رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، مٹی گویا میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، میں محب ہوں، اور پھر تمہیں پتہ ہے میں کتنا بڑا عاشق ہوں، تم عاشق ہو، تم کچھ نہیں ہو، نبی کا ایک دانت ٹوٹا ہے احد میں نے محسوس کیا کہ میرے گویا سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، یعنی محسوس کیا ہے۔ اب کیا ہے، ذاکرین مقررین پورا اس کو تاؤ داؤ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، پتھر اٹھایا، ٹھک
ایک دانت توڑا. اس نے کہا نہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھک دوسرا دانت توڑا. پھر آگے بیان بھی کرتے ہیں, سامنے آپ کی محفل میں کوئی ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس میں کھڑا کرتا ہے مومن ہاتھ میں بیٹھا ہو, کہا آپ ایک دانت کو نکالنے کے لیے کتنی ٹکی لگاتے ہو, وہ بتاتے ہیں جی. پھر اس پہ مزید جو ذاکر کو اور ملتی ہے پروموشن, اصل میں واقعہ ہی کچھ نہیں ہے جی. اور پھر بڑا پیارا جملہ کہا ہے ایک عالم دین نے, کسی نے کہا کہ آپ فلاں ماتم کے فلاں سٹائل سے آپ منع کرتے ہیں, تو یہ تو اویس کرنی نے اس انداز سے کی ہے. تو عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا, مجھے بتاؤ کہ پیغمبر سے امام علی زیادہ عشق کرتے تھے یا اویس کرنی زیادہ عشق کرتے تھے؟ آیا پیغمبر پاک سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زیادہ عشق کرتی تھی یا اویس کرنی زیادہ عشق کرتے تھے؟ تو عوام خاموش. اور اس طرح کے کئی واقعات لوگوں نے دین میں شامل کر لیے ہیں, اور اس میں استثناء بھی نہیں ہے کوئی مذہب یا کوئی فرقہ, ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ ہے. اور اگر اس میں آ کر کوئی عالم دین بیان کرتا ہے نا حقیقت, تو سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ جی ولایت کے خلاف ہے, یہ شیعہ مذہب کے مخالف ہے, یہ وہابی ہو گیا ہے جی, یہ سنی ہو گیا ہے جی, یہ فلاں ہو گیا جی, اور اس نے فلاں طریقہ اختیار کر. نہیں, تھوڑی سوچ بھی رکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, گہرائی تک جائیں, اور تھوڑا سا جو ہے وہ استعمال کریں. وہ نہ ہو کہ کسی نے ایک نمائش لگائی ہوئی تھی نا مختلف مغزوں کی, برین کی, تو کہا اس قوم کا یہ برین جو ہے یہ قیمتی کیوں, اس کی قیمت زیادہ کیوں لگائی ہوئی؟ کہا کیونکہ اس استعمال نہیں ہوا جی, یہ قوم استعمال نہیں کرتی اس کو, لہٰذا یہ کیا ہے, سیکنڈ ہینڈ نہیں ہے, نیو برانڈڈ کیا کہتے ہیں اس کے جی وہ ہے. دماغ کو خدا نے دیا ہے استعمال کرنے کے لیے, نیو برانڈڈ رکھنے کے لیے نہیں دیا جی. اور ہر جگہ آپ نے استعمال کرنا. اور شریعت کی بنیاد عقل پر ہے, شریعت کی بنیاد عقل ہے, اور عقل سے اگر شریعت کو نکال لیں شریعت ختم ہو جاتی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی عقل کو بنیاد بنایا, اور عقل کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو درس دیا. ایک آسان سی مثال دوں گا, ٹائم آپ کا کافی لے لیے. آخری مثال, سورج گرہن لگ گئی یا چاند گرہن لگ گئی, تو اسی ٹائم پہ نبی کریم کا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم. اب صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو سورج گرہن لگی ہے یہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی ہے, یعنی آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے اس کے غم میں سورج گرہن لگ. پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی غلط باتیں نہ کرو, وہ اپنا خدا کا ایک معاملہ سسٹم ہے, وہ اس کا میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ کہہ سکتے تھے جی, اور کوئی دوسرا کوئی آدمی ہوتا کہہ بھی دیتا کہ موقع جی اس موقع تو کیش کرو اس کو جی, لیکن نبی کے ہمارے سچے اور ہمیں عقل کا درس دینے والے, انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں اس کا کوئی